الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہمارے تمہارے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام و عشق و محبت اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بولیں سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. میرا امام ارشاد فرماتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بڑی تعریف کے لائق ہے علامہ مفتی جابر صاحب قبلہ اور علامہ قاری راشد رضا صاحب قبلہ کہ ماشاءاللہ ان کی محنت، ان کی مشقت آج رنگ لائی کہ آپ کی بستی سے ایک نہیں بلکہ 3 حافظ کے سر پر دستار کا تاج رکھا گیا ہے. اور ماشاءاللہ ایک بچہ قاری اویس رضا صاحب، ان کے سر پر قرت کا تاج رکھا گیا. لیکن صاحب ہم نے ان حفاظ کی عظمت کو نہیں جانا ہے، ہم نے ان حفاظ کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے. ہم نے جب چاہا ہے مدرسے کے بچوں کو چھڑکا ہے، جب چاہا ہے اللہ اکبر گری نظر سے دیکھا ہے. لیکن صاحب آؤ میں تجھے بتاؤں، میرے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے عالم کی مدد کی گئی، کسی نے حفاظ کی مدد کی گئی، چاہے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا ہو، چاہے اس کو ایک پیالہ پانی عطا کیا ہو، چاہے اس کو ایک قلم دیا ہو، چاہے اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا ہو، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا پر رہ کر کسی نے عالم کی مدد کی، کسی نے حفاظ کی مدد کی، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کی مدد کرنا ایسا ہے کہ پروردگار عالم اسے 70 مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. خانے کعبہ کا طواف کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن صاحب آج یہ حفاظ اکرام جس جگہ جائیں گے، اپنے علاقے میں جائیں گے، کسی مسجد میں قرآن مجید سنائیں گے تو وہاں پر ان کے ماں باپ کا بھی نام روشن ہوگا، اپنے مدرسہ رضویہ ضیاء القرآن کا بھی نام روشن کریں گے، اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کریں گے. لیکن صاحب یاد رکھو، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے یہ مصطفیٰ کے عشق میں پڑھتے رہتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں پڑھتے رہتے ہیں. ہم نے تو ان بچوں کی عظمت کو نہیں جانا ہے، ہم نے
نے تو ان بچوں کو جب چاہا چھڑکا ہے، جب چاہا حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہم نے تو یہ جانا یار یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے گئے، یہ دال روٹی کھانے والے بچے گئے، یہ تیری کھانے والے بچے گئے، انہیں اسٹینڈنگ ناشتے کا کیا پتا ہے، انہیں اچھی دعوت کا کیا خبر ہے، انہیں اچھی دعوت ہوتی کیا معلوم ہے۔ اللہ اکبر، آ میں تجھے بتاؤں، اگر آج دنیا میں انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مارا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو مارا ہے، تو یاد رکھنا جب میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا الگ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت حافظ قرآن کو رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے سر پر ایک تاج رکھے گا، اور تاج رکھنے کے بعد حافظ قرآن کے والدین کو یاد کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حافظ قرآن کے والدین کھڑے ہوں گے، اور جیسی والدین سامنے آئیں گے اللہ فرمائے گا فرشتوں ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنا دو کہ جس کی مثال دنیا میں نہ ہو، جیسی لباس سے بہتر کرایا جائے گا۔ تو ماں باپ عرض کریں گے مولا یہ ہمیں کس وجہ سے عطا کیا جا رہا ہے، مولا یہ عظمت کس وجہ سے ہے، مولا یہ رفعت کس وجہ سے ہے، مولا یہ بلندی کس وجہ سے ہے۔ تو اللہ کی رحمت جواب دے گی او ماں باپ سن لو، حافظ قرآن کے ماں باپ سن لو، جو تمہیں یہ عظمت دی گئی ہے، جو رفعت تمہیں دی گئی ہے، جو بلندی تمہیں دی گئی ہے، تو کسی اور وجہ سے نہیں، دنیا میں رہ کر تمہارے بچوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا تھا، اور پروردگار عالم نے عمدہ لباس پہنایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فضیلت حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے۔ حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھا جائے گا حشر کے دن، اور ماں باپ کو عمدہ لباس پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کہیں گے مولا یہ ہمیں کس سبب یہ عمدہ لباس عطا کیا جا رہا ہے، تو رب کی رحمت سے جواب آئے گا تیرے بچوں نے دنیا میں جو قرآن کو سینے میں محفوظ کیا تھا، آج ہم اس کی تجھے جزا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی شان والے ہیں یار وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کالجوں میں تو نہیں بھیجا لیکن مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ صاحب میں تجھے بتاؤں حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ داماد پیغمبر مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو محفوظ کیا، کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد سینے میں محفوظ کیا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تنہا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کر جائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حافظ قرآن جب رب کی رحمت کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب حافظ قرآن میدان محشر میں ہوں گے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھیں گے، مصطفیٰ کی واللیل زلفیں دیکھیں گے، مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ حافظ قرآن جا جنت میں چلا جا۔ حافظ قرآن دوڑا دوڑا جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، جیسی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا رب کی رحمت سوال کرے گی وہ حافظ قرآن جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میں کیسے تنہا جنت میں چلا جاؤں، مولا میں خاندان میں اگر اکیلا حافظ بنا تھا، مولا پریوار میں میں اکیلا حافظ بنا تھا، لیکن میرے مولا کچھ لوگوں نے میری مدد کی ہے، کسی نے مجھ کو کھانا کھلایا ہے، کسی نے مجھ کو ٹوپی دلائی ہے، کسی نے مجھ کو لباس دلایا ہے، میرے مولا کسی نے مجھے قرآن کا ہدیہ کرایا تھا، مولا میں تنہا جنت میں کیسا چلا جاؤں۔ رب کی رحمت کہے گی وہ حافظ قرآن بتا کہنا کیا چاہتا ہے، تو حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میں نے 30 پارے حفظ کیے ہیں، سینے میں محفوظ کیے ہیں، میں تنہا حافظ بنا ہوں لیکن اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ حافظ قرآن جا جنت میں چلا جا اور جنت میں گھومنا شروع کر دے، تو جنت میں گھومتا جا اور قرآن پڑھتا چلا جا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا تیرے ایک درجے کو بلند کر دیا جائے گا، قرآن کی 2 آیتیں پڑھے گا تیرے 2 درجے کو بلند کر دیا جائے گا، قرآن کی 3 آیتیں پڑھے گا تیرے 3 درجے کو بلند کر دیا جائے گا، قرآن کی 4 آیتیں پڑھے گا تیرے 4 درجے کو بلند کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا وہ حافظ قرآن تو قرآن کی جتنی آیتیں پڑھے گا اور جنت میں گھومتا جائے گا اتنی جنت میں تیرے نام کر دوں گا۔
ہوگا وہ حافظ قرآن پھر اپنے باپ کو بھی جنت لے جانا، جس نے کھانا کھلایا ہے اسے بھی جنت میں لے جانا، جس نے لباس دلایا ہے اسے بھی جنت میں لے جانا، جس نے تجھے پڑھایا ہے اسے بھی جنت میں لے جانا، جس نے تیری مدد کی ہے اسے بھی جنت میں لے جانا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں مبارک بات پیش کرنے لگا، وہ حافظ قرآن تیرا باپ بھی لاجواب ہے، حافظ قرآن تیرا بھائی بھی لاجواب ہے، حافظ قرآن تیری ماں بھی لاجواب ہے، حافظ قرآن تیرا چچا بھی لاجواب ہے، وہ حافظ قرآن جس نے تجھ کو کھانا کھلایا وہ کھانا کھلانے والا بھی لاجواب ہے، وہ حافظ قرآن جس نے کپڑا دلایا کپڑا دلانے والا بھی لاجواب ہے، وہ حافظ قرآن جس نے تیری مدد کی ہے مدد کرنے والا بھی لاجواب ہے۔ یار قرآن تو واحد کتاب ہے، کہتے کیوں نہیں ہو کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہو تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بھائی زوردار نعرہ لگائیں، ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے۔ آپریٹر صاحب اس کی آواز کہاں ہے؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز کرو۔ حافظ قرآن کا باپ بھی بڑا لاجواب ہے، جس نے حافظ قرآن کی مدد کی ہے، جس نے کھانا کھلایا ہے حافظ قرآن کو، حافظ قرآن تنہا جنت میں نہیں جائے گا، جس نے مدد کی ہے حافظ قرآن سب کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کرا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے اللہ اکبر۔ اور آج ہم نے کیا جانا، نہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہیں عزت نہیں دینا، انہیں تو جب قرآن خوانی ہو تب یاد کرنا، 40واں ہوگا تب انہیں یاد کیا جائے گا، تیجا ہوگا تب انہیں یاد کیا جائے گا، برسی ہوگی تب انہیں یاد کیا جائے گا، چھمائی کی فاتحہ ہوگی تب انہیں یاد کیا جائے گا۔ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں جب تمہارے باپ کے دم پر آ جاتی ہے تب تم حافظ قرآن کو تلاشتے ہو، مسجد کے امام کو تلاشتے ہو، آجا مسجد کے امام آجا، میرے باپ کا وقت قریب ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے پہلے حافظ قرآن کی کیوں نہیں یاد آئی، اس سے پہلے اپنے مولوی کی کیوں نہیں یاد آئی؟ جب تمہارے گھر 40واں آیا تو تم نے سوچا حافظ قرآن کو بلا لیا جائے، جب تمہارے گھر برسی آئی ہے تب تم نے مدرسے کے بچوں کی دعوت کی تھی، لیکن جب ولیمے کا وقت آیا تو مدرسے کو بچے کو تم بھول بیٹھے ہو، جب خوشی کا وقت آیا تو حافظ قرآن کو تم بھول بیٹھے ہو، پھر سمجھتے ہو یار مصطفیٰ راضی ہو جائے گے، پھر سمجھتے ہو اللہ راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھو صاحب، حافظ قرآن کو میری نظر سے مت دیکھو، حافظ قرآن کو میری نظر سے مت دیکھو، میرے مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے امت محمدیہ کو یہ درس دیا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارے جس نے حافظ قرآن کی عزت کی ہے تو اس نے حسنین کے نانا کی عزت کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حافظ قرآن کی عزت کی تو اس نے میرے مصطفیٰ کی عزت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کی عزت کرنا چاہتے ہو تو حافظ قرآن کی پہلے عزت کرنا ہوگی۔ اور میرے سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے گئے کہ جس نے حافظ قرآن کا چہرہ دیکھا گویا کہ میرا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے حافظ اے بیٹا ابھی لڑواؤں اتنا بڑا پہلوان، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن سے مصافحہ کیا اس نے مصطفیٰ سے مصافحہ کیا ہے۔ جو حافظ قرآن یا کسی عالم کی محفل میں بیٹھا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میری محفل میں بیٹھا ہے، اور میری محفل میں بیٹھنے والا جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے گا۔ اور میرے صاحب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا دار کی محفلیں سجا کرتی ہے، لوگ دنیا دار کو بڑا بہتر بتایا کرتے ہیں، کسی کے پاس دولت آ جائے انسان کہتا ہے یہ سب سے بہتر آدمی ہے، کسی
کسی کے پاس مکان اچھا ہو جائے انسان کہتا ہے یہ سب سے بہتر آدمی ہے. اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے انسان کہتا ہے یہ سب سے بہتر انسان ہے. اگر کسی کے پاس زمین ہو انسان کہتا ہے یہ زمیندار سب سے بہتر ہے. لیکن آؤ ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, اللہ کی حدیث مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہتر انسان کون ہے. کیا پراپرٹی والا بہتر ہے؟ کیا دنیا میں اچھے مکان بنانے والا بہتر ہے؟ کیا دنیا کے اندر اچھی زمین رکھنے والا بہتر ہے؟ کیا دنیا کے اندر اچھے بنگلے بنانے والا بہتر ہے؟ ارے نہیں نہیں, اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ نے تو 1450 سال پہلے امت کو یہ درس دیا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچھا مکان والا بہتر نہیں ہے, اچھی زمین والا بہتر نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مصطفیٰ نے صاف فیصلہ دے دیا, ارے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن سکھایا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے وہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بہتر. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, ماشاءاللہ. دنیا میں بھی بہتر ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا ہے. سبحان اللہ. مفتی جاوید صاحب نے قرآن کو پڑھا ہے اور سکھایا بھی ہے. قاری راشد رضا صاحب نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کو سکھایا بھی ہے. مفتی جاوید صاحب بھی بہتر ہے اور قاری راشد صاحب بھی بہتر ہے. اور جن طلباء نے قرآن مجید پڑھا ہے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے وہ طلباء بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. آج ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور رکھا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کراتے ہیں, کوئی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا رہا ہے, کوئی کسی کالج میں ایڈمیشن کرا رہا ہے, کوئی کسی اسکول میں ایڈمیشن کرا رہا ہے. صاحب میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنے بچوں کا ایڈمیشن نہ کراؤ, اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجو, اپنے بچوں کو اچھے کالج میں نہ بھیجو. میں روکتا نہیں ہوں, میں منع نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یونیورسٹی میں بعد میں بھیجنا, پہلے اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے بھیجنا. اس لیے کہ جب تمہارے بچہ مدرسے کے اندر جائے گا قاری قرآن پڑھائے گا, حفاظ اکرام قاری قرآن پڑھائے گا. اور جب تمہارا بچہ مدرسے کے اندر پہنچے گا ماں باپ کا ادب بھی سیکھے گا, بھائی بہن کا پیار بھی سیکھے گا, بھائی بہن سے محبت کرنا بھی سیکھے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر, اپنے بچوں کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں گئے, اچھے اچھے کالجوں میں گئے, اسکول میں گئے. وہ صاحب میں تمہیں منع نہیں کرتا, اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ, لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بنا دو, مصطفیٰ کا سچا غلام بنا دو. اللہ اکبر. یہ کالجوں میں پڑھنے والے, یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے, یہ اسکول میں پڑھنے والے جب یہ قلم اٹھاتے ہیں, کوئی ڈاکٹری کی رپورٹ تیار کرتا ہے, کوئی میڈیکل کی رپورٹ تیار کرتا ہے, جب وکیل قلم اٹھاتا ہے تو وکالت نامہ تیار کرتا ہے, جب پروفیسر قلم اٹھاتا ہے تو میب کی تیاری کرتا ہے, جب جج قلم اٹھاتا ہے تو اللہ اکبر فیصلے سناتا نظر آتا ہے, جب یہ پولیس والا قلم اٹھاتا ہے ایف آئی آر لکھتا نظر آتا ہے. لیکن قربان جاؤ مدرسے کے ان طلباء اکرام پر, قربان جاؤ مدرسے کے ان بچوں پر, جب یہ مدرسے کے بچے اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو کوئی ایف آئی آر نوٹ نہیں کرتے ہیں. جب یہ مدرسے کے بچے اپنا قلم اٹھاتے ہیں کوئی میڈیکل رپورٹ تیار نہیں کرتے. جب یہ مدرسے کے بچے اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کوئی میڈیکل رپورٹ تیار نہیں کرتے ہیں. یہ مدرسے کے بچے قلم اٹھاتے ہیں کوئی وکالت نامہ تیار نہیں کرتے. ارے جب مدرسے کے بچے قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ترجمانی میں زمانے والوں کو یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں اور قلم اٹھا کر یہ لکھا کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالی کو, مولا کہوں تجھے, پائے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سکن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ جشن دستار بندی علماء اہل سنت. کیا بات ہے سبحان اللہ. صاحب اپنے بچوں کو بھیجو ضرور، یونیورسٹی میں بھیجنا بھیجو، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجو، اس لیے کہ جب تمہارا آخری وقت ہوگا تب تمہیں اپنے کسی امام کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی تمہارا پوتا، یہی تمہارا ناتی، یہی تمہارا بھتیجا، یہی تمہارا بیٹا قرآن کھول کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا جائے گا اور اللہ تیرے گناہ کو معاف فرماتا جائے گا، اللہ تیری مغفرت فرماتا جائے گا. وہ صاحبین حافظ قرآن کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو مدرسے میں ان کا داخلہ کراؤ. اپنے بچوں کو آوارہ نہ گھماؤ، اپنے بچوں کو ادھر ادھر نہ بھیجو، بلکہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دو. جس دن تمہارے بچوں نے علم دین حاصل کر لیا تو تمہاری بھی قسمتیں سنور جائیں گی اور تمہارے بچے کی بھی قسمتیں بہتر ہو جائیں گی. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی ہے، جھوڑا چلنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے. ماں نے بایزید کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حضرت بایزید بستامی کو ماں لے کر گئی ہے، ایک مدرسے کے اندر داخلہ کرایا ہے اور قاری قرآن سے کہا تھا، او قاری صاحب سنو، یہ میرا بیٹا بایزید ہے، اسے تم قرآن کا پاٹھ پڑھا دو، اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر دو. او قاری صاحب سنو، میرے بیٹے بایزید کو اس وقت تک چھٹی مت دینا جب تک میرا بایزید اس کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. بایزید کی ماں چھوڑ کر بایزید کو چلی ہے، لیکن دل میں آنسو ہے، آپ کے آنسو دل میں چھپا کر بیٹھی ہے. ایک ماں کا اپنے بیٹے کو چھوڑنا بڑا بھاری پڑتا ہے. اللہ اکبر. بایزید کو چھوڑ کر گئی ہے، بایزید مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی جا رہی ہے، لیکن بیٹے کی چھٹی کے لیے نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. ایک مہینہ ہوا ہے، بایزید پڑھتے گئے ہیں. 2 مہینے ہوئے ہیں، بایزید تعلیم حاصل کرتے گئے. 3 مہینے ہوئے ہیں، بایزید قرآن پڑھتے گئے. جیسی 4تھا مہینہ شروع ہوا ہے، بایزید کی آنکھ میں آنسو آئے گئے، بایزید نے رونا شروع کیا ہے. قاری صاحب نے کہا تھا، وہ بیٹے بایزید آنکھ میں آنسو کیسے ہے، بایزید روتا کیوں ہے؟ تو بایزید نے کہا تھا، استاد محترم سنو، آج بایزید کو ماں کی یاد آ رہی ہے، آج بایزید کو ماں کی یاد تڑپا رہی ہے. آج ہم پردیس چلے جایا کرتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی فکر نہیں، یہ باپ ہماری فکر کرتا ہوگا، ماں کی ممتا ہمیں پکارتی ہوگی. ہم پردیس چلے گئے ہیں تو ہمیں فون کرنے کی بھی فکر نہیں ہے. لیکن یاد رکھو صاحب، یہ ماں باپ ہے، چاہے تم جتنی دور کیوں نہ چلے جاؤ، جب بھی مصلی بچھاتے ہیں تو پہلی دعا اپنے بچوں کے حق میں کیا کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی 4تھا مہینہ شروع ہوا ہے، آنکھ میں آنسو ہے. استاد نے کہا تھا، وہ بیٹے بایزید آنکھ میں آنسو کیوں ہے، بایزید روتے کیوں ہو؟ بایزید نے کہا تھا، استاد محترم سنو، مجھے اپنی ماں کی یاد ستا رہی ہے، ماں کی یاد تڑپا رہی ہے. استاد جی ایسا کرو، مجھے چھٹی عنایت کرو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. استاد نے کہا تھا، وہ بیٹے بایزید میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. اللہ اکبر. 1 دن گزرا ہے، 2 دن گزرے ہیں، استاد نے ابھی چھٹی نہ دی ہے، بلکہ 4 مہینے گزر گئے ہیں، بایزید کو چھٹی نہ ملی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی 8واں مہینہ شروع ہوا ہے، بایزید نے پھر رونا شروع کیا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آئے ہیں، بایزید پھر روئے ہیں. استاد نے کہا تھا، بیٹے بایزید اب کیوں رو رہے ہو؟ بایزید نے کہا تھا، استاد جی سنو، ایسا لگتا ہے اگر آج چھٹی نہیں ملی تو بایزید کا کلیجہ پھٹ جائے گا، بایزید کا دل پارا پارا ہو جائے گا. استاد جی سنو، مجھے چھٹی عنایت کرو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، ماں کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں، ماں کی بڑی یاد تڑپا رہی ہے، ماں کی ممتا تڑپا رہی ہے. اللہ اکبر. استاد نے کہا تھا، وہ بیٹے بایزید قرآن کو غلام میں رکھو. بایزید نے قرآن کو غلام میں رکھا ہے. استاد نے چھٹی عنایت کی ہے. اب بایزید چلے ہیں، استاد کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، اجازت لے کر چلے ہیں. اب جیسی راستے میں پہنچے ہیں، بایزید کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میری ماں مجھ کو دیکھے گی، کبھی بایزید کی پیشانی کا بوسہ لے گی، کبھی بایزید کے رخسار کو چومے گی، کبھی میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے گی. جیسی
میں گھر پہنچوں گا تو میری ماں چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اپنے بایزید کو کھلائے گی۔ اللہ اکبر، بایزید آنکھوں سے آنسو پوچھتے جا رہے ہیں، گھر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں، گھر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسی بایزید کا گھر آیا ہے، دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے، آنے والا کون ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی تو میرا بیٹا بایزید ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں نے استاد سے کہا تھا میرے بیٹے کی چھٹی جب کرنا جب میرے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، تو میرا بایزید ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی ماں نے یہ جملہ کہا ہے بایزید کا دل ٹوٹا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، کیا ارمان لے کر چلے تھے لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا ہے۔ اللہ اکبر، بایزید کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، بایزید پھر مدرسے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماں نے دیکھا ہے کہ اب آواز دینے والا نہیں نظر آ رہا ہے، اب کسی کی آواز نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا ہے کہ میرا بیٹا بایزید گلیوں سے گزر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو پوچھتا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے بایزید ذرا پلٹ کر آ جا اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جا، او بایزید ایسے مت جا، اپنی ماں کو رلا کر مت جا، او بایزید آ جا، اپنی ماں کے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، بایزید توڑے توڑے آئے، ماں کے سینے سے لگے ہیں۔ ماں نے کہا تھا او بیٹے بایزید چل گھر کی طرف چلتے ہیں، تجھے کھانا کھلائیں گے۔ اللہ اکبر، بایزید نے کہا تھا او میری ماں سن لے، تیری یہ تمنا تھی جب تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا تب تیرا بیٹا تیری دہلیز پر آئے گا۔ او ماں سن لے، جب تک تیرا بیٹا حافظ قرآن نہیں بن جائے گا اس وقت تک تیرا بیٹا دہلیز پر قدم رکھنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تیرا بیٹا اللہ اکبر دہلیز پر قدم رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے ہوا کرتے ہیں اور آج ہمارے تمہارے بچے کے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، چوپاروں پر گھوم رہے ہیں، نہ باپ کی فکر ہے نہ ماں کی فکر ہے۔ جہاں جوان کیا ہوئے گئے، باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کی، ماں کو بلانا شروع کیا، وہ بابا ہمارے بیچ میں نہ بولا کر، تجھے بولنے کی ضرورت رہی ہے، ہمیں مت پریشان کیا کر، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیری کھانسی ہمیں پسند نہیں ہے۔ بچوں کی نیند حرام ہو جایا کرتی ہے، لیکن کبھی حافظ قرآن بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن ماں باپ کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔ حافظ قرآن نیا لباس نہ پہنے لیکن ماں باپ کو عمدہ لباس پہنائے گا۔ حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ حافظ قرآن محنت مزدوری کرے گا لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اللہ اکبر، ایک آج ہمارے تمہارے بچے ہیں صاحب پردیش چلے جایا کرتے ہیں، اگر باپ نے فون کیا وہ بیٹے مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے، فون پر جواب دے دیا او بابا تمہیں روپوں کی کیا ضرورت ہے، کب تک میں تمہیں روپے دیتا رہوں، میری بھی تو بیوی ہے، میرے بھی تو بچے ہیں، میرے بھی تو خرچے ہیں، کب تک میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں۔ او صاحب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تجھے چلنا نہیں آتا تیری ماں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، جب تجھے بولنا نہیں آتا تیری ماں نے تجھے بولنا سکھایا تھا، جب تجھے کھانا نہیں آتا تیری ماں نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تجھ کو کھانا کھلایا تھا۔ لیکن آج کیا ہوا ہے، تو جوان کیا ہوا ہے، نہ جانے کون سے نشے میں چور ہو گیا، تو اسی ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس نے اپنی فرمائش کا گلا گھونٹ دیا، جس نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اللہ اکبر، یہی تیرے ماں باپ ہے، اگر تو نے کسی چیز کی فرمائش کی، بابا شام کو مجھے جوتے چاہیے، بابا شام کے وقت میں مجھے یہ کپڑے چاہیے، تو تیرے باپ نے چاہے مزدوری کی، چاہے دوسرے کی گالی کھائی، چاہے اس نے جھوٹے برتن مانجے، لیکن تیرے باپ نے شام کا سورج چھپنے سے پہلے دہلیز پر لا کر تیری فرمائش کو پورا کیا تھا۔ لیکن تجھے کیا ہو گیا، تو نے ماں باپ کو دھکے دیے ہیں، تو نے ماں باپ کو ٹھکرایا ہے، تو نے ماں باپ کو رلایا ہے، پھر سمجھتا ہے حسنین کا نانا راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، تجھے جنت ملے گی۔ تو یاد رکھ لے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے ماں باپ کے دل توڑنے والے کو اللہ جنت نہیں دیتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا لے، مدینے کا محمد تجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، کیا بات! صاحب ہم نہیں قدر کریں گے، ہم تو وہ کام کریں گے جو ہماری من کی مرضی کا ہوگا۔
جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کام کریں گے. لاکھ سمجھاؤ تم نہیں ماننی تمہاری باتیں. وہ صاحب بھول گئے کیا اللہ کوئی عبادت قبول بھی نہیں کرتا اگر ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے. ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں زمانے والے ماں باپ کو رلا سکتے ہیں لیکن حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں رلائے. بے شک حق اس ہے. لیے کہ انہوں نے جانا ہے مدرسے میں رہ کر انہوں نے پڑھا ہے کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے اور ماں باپ کی شان کیا ہے. انہیں سب معلوم ان کے اساتذہ نے انہیں بتایا ہے. بیٹے اگر دنیا میں مقبول ہونا ہے مصطفیٰ کی شفاعت کے امیدوار ہو تو ماں باپ کو سینے سے لگا کر رکھنا ہوگا. تو حافظ قرآن کبھی ماں باپ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھنا صاحب حافظ قرآن خود کی پریشانی برداشت کر لیں گے لیکن جہاں ماں باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں حافظ قرآن کی پریشانی بڑھ جایا کرتی ہے اور دل میں سوچتے مولا میرے ماں باپ کی ساری پریشانی میرے اوپر آ جائے. مولا میرے ماں باپ کی ساری مصیبت میرے اوپر آ جائے. اللہ اکبر. یہی حافظ قرآن ہے کہ جن کے تعلق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حافظ قرآن میدان محشر میں میری شفاعت کا امیدوار ہوگا. حافظ قرآن کی میں مغفرت فرماؤں گا. لیکن صاحب نہ ہمیں حافظ قرآن کی قدر ہے نہ ہمیں ان کے اساتذہ کی قدر ہے نہ حافظ قرآن کو کھانے کی کھلانے کی فکر ہے نہ انہیں عمدہ لباس دلانے کی فکر ہے. پھر صاحب یاد رکھنا جب مصطفیٰ تجھ سے پوچھیں گے بتا میرے امتی دنیا میں کیا کر کے آیا ہے بتا کیا جواب دیں گے. علماء سے لڑتے گئے تھے علماء کو تانے دیے تھے انہیں ہم نے زکات خور کہا تھا ہم نے انہیں چندہ خور کہا تھا. بتا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اللہ اکبر. صاحبوں ابھی اپنی فکر کرو مرنا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. یاد رکھنا جب کالی کوٹری میں پہنچے گا تو تمام دنیا دار منع کر دیں گے. باپ کو پکارے گا تو باپ منع کر دے گا. چچا کو پکارے گا چچا منع کر دے گا. عزیز و اقارب کو پکارے گا رشتے دار منع کر دیں گے. اللہ اکبر. کالی کوٹری میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہوگی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی مصطفیٰ کا پیار کام آئے گا. اگر تو دنیا سے مصطفیٰ کا عشق لے کر گیا ہے اور مصطفیٰ کی محبت میں گیا ہے تو یاد رکھ لے جب آخرت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا مصطفیٰ فرمائیں گے امتی بتا تو صحیح دنیا سے کیا لے کر آیا تو عرض کر دینا یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. حضرت آخرت کی بھی فکر کریں اور حفاظ کرام کا ادب بھی کریں. تم نہیں جانتے ہو ان حفاظ کی شان کتنی بلند و بالا ہے. یہ حفاظ کرام کی شان کتنی نرالی ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت 40 دن تک قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے. 40 دن تک قبرستان سے اللہ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے. اور یہاں تک لکھا گیا کہ جس گھر میں حافظ قرآن یا مولوی کا قدم پڑ جائے اللہ رب العزت گھر کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے. وہ صاحبوں اپنے امام کی بھی قدر کرو اپنے حفاظ کی بھی قدر کرو اپنے مدرسین کی بھی قدر کرو. اس لیے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تم نے کیا جانا کہ حافظ قرآن اتنی آسانی سے انہیں بن گیا اتنی جلدی اس نے قرآن کو حفظ کر لیا. تجھے کیا معلوم 4-5 سال تک اس نے کتنی محنت کی ہے. کبھی رات کے 2 بجے اٹھ کر پڑھائی کی ہے. اساتذہ سر پر موجود ہے اساتذہ بھی جاگ رہے ہیں طلبہ بھی جاگ رہے ہیں قرآن کی تعلیم کرتے جا رہے ہیں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. ان حفاظ کرام نے کبھی دوپہر کا کھانا شام کو کھایا ہوگا کبھی شام کا رات میں کھایا ہوگا. پھر کہیں جا کر ایک حافظ قرآن بنتا ہے کہیں جا کر ایک مولوی تیار ہوتا ہے. لیکن ہماری زبان کھلی ہے تو ان مولویوں کے خلاف کھلی ہے. ہماری زبان کھلی ہے تو ان مولویوں کی عزت کو تار تار کرتے کھلی ہے. ہم نے جب چاہا کہ مولویوں کی عزت کو دھار دیا ہے ہم نے جب چاہا کہ حفاظ کی عزت کو نیلام کر دیا. یاد رکھو یہ مولوی تمہارے در کے غلام نہیں ہے یہ مولوی تمہاری چوکھٹ کے نوکر نہیں ہے. ارے مولویوں کو تیری نظر سے مت دیکھو بلکہ مولویوں کو سر پر بٹھا کر رکھو اس لیے تمہارے غلام نہیں یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ کے غلام. یار ان طلبہ کی اور نہیں جانتے کیا
یہ طلبہ جب چلا کرتے ہیں تو فرشتوں کے سردار جبریل امین اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حفاظ ہے یہ طلبہ کے فرشتوں کے سردار. اس کے بعد فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین اپنے پر کو بچھا دیا کرتے گئے. اور یہ حفاظ تھوڑی دیر تک جایا تھا. میرا پسینہ دیکھ لو کتنی محنت سے بیان کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تڑپ کے بولے سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. اور زمانے والوں کو بتا دینا وہ نبی کی میلاد سے مخالفت کرنے والوں، نبی کے جلسہ سے چلنے والوں، مال کی فکر میں رہنے والوں، تم کو دنیا کا مال مبارک ہو، ہم سنیوں کو آمنہ کا لال مبارک. واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے. اور بولے ارے بھائی نعرہ لگائے زوردار نعرہ لگائے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا علماء اہل سنت جشن دستار بندی سرزمین دلیا پور. نعرہ رسالت کیا بات ہے. قدر کرو حافظ قرآن کی اور مدرسے کی مدد کیا کرو. اس لیے کہ اساتذہ کو ضرورت ہوا کرتی ہے. یہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کس طریقے سے چلایا جاتا ہے. ہم نے تو کہا بھی ہم نے 500 دیے 1000 دیے. میں ان نوجوان بھائیوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مفتی جاوید صاحب اور قاری راشد رضا صاحب کا ساتھ دیا ہے. بڑی تعریف کے لائق ہیں وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنے خرچوں کو کم کیا ہے اور مفتی صاحب کی مدد زیادہ کی ہے. سبحان اللہ. اے بیٹا لوگ یار شروع سے لے کر بدتمیزی کر رہے ہو. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحبوں مدرسے کی بھی قدر کرو. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مفتی جاوید صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو. اس لیے کہ تمہارا یہ مفتی تمہاری نظروں میں کوئی عام آدمی ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالموں کی ضرورت تمہیں دنیا میں بھی پڑے گی اور مرنے کے بعد بھی تمہیں عالموں کی ضرورت پڑے گی. اللہ اکبر. تم نے کیا نہیں سنا ہے جب یہ جنت میں جاتے ہوں گے تم دامن تھام کر کہو گے حضرت جی ہم نے تمہیں وضو کرایا تھا، حضرت جی ہم نے تمہیں لباس دلایا تھا، حضرت جی ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، حضرت جی ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہمیں کیوں بھول کر جا رہے ہو؟ تب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس انسان نے دنیا میں میری مدد کی ہے، مولا فلاں شخص نے میری امداد کی ہے، مولا تو میرے صدقے میں اس کی بھی مغفرت فرما دے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جب یہی مولوی یہی مفتی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اور جب اسے جنت کا مزدہ دیا جائے گا تو یہ اللہ رب العزت سے تجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے گا، تجھے بھی جنت میں اعلیٰ مقام دلوا دے گا. لیکن صاحب آج ہمیں نہ مفتیوں کی قدر ہے، نہ مسجدوں کے اماموں کی قدر ہے، نہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی قدر ہے. وہ صاحب کب تک اس طریقے سے تکبرانہ زندگی جیتے رہو گے؟ کب تک اس طریقے سے اس خیال میں جیتے رہو گے کہ تمہارے بچے تو پڑھ لکھ کر سمجھ رہو بڑے قابل بن گئے؟ یاد رکھنا انگلش پڑھنے والا قابل نہیں ہے، ہندی پڑھنے والا قابل نہیں ہے. قابل وہ بچہ ہے کہ جس نے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے. قابل وہ بچہ ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو عام کیا ہے اور اپنے ماں باپ کو جنت کا مزدہ سنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. حق فرمایا. قدر کرو حافظ قرآن کی. نہ ہم قدر کریں گے جو گھر میں قرآن رکھا ہے نہ ہمیں اس کی فکر ہے. قرآن پر گلاف چڑھا ہوا ہے، طاق میں رکھا ہوا ہے، گرد و غبار آ گئی قرآن کے اوپر. نہیں صاف کرنا چاہیے. جو ہماری ایل سی ڈی کا جو گلاف ہے وہ روزانہ ہماری گھر کی عورتیں صاف کیا کرتی. جو کور ہے روزانہ صاف کرتی. دھول لگ گئی ایل سی ڈی گندی نہ ہو جائے. وہ فاطمہ کی کنیز تو کیا بھول گئی تیرے گھر کے اندر وہ کتاب رکھی ہے کہ جو کتاب اللہ نے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی، تو اس کے اوپر سے بھی تو گرد صاف کر سکتی تھی. وہ بھی تو گرد آلود ہو چکا ہے، اس کے بھی گلاف کو صاف کر سکتی. اللہ حکم نہیں کرنا چاہیے. وہ کریں گے جو من میں آئے گا. تم سمجھاتے رہو، نہیں ماننا، ادھر سے سننا ادھر سے نکالنا ہے.
یاد رکھ صاحب، علماء کا کام سمجھانا ہے، مان یا نہ مان یہ تیری زندگی ہے۔ ہم لوگ اپنا ذمہ پورا کر رہے گئے، تمہیں اچھی باتیں بتاتے گئے، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے گئے، وہ راستہ دکھاتے ہیں جو جنت کی طرف جایا کرتا ہے، جہنم سے تمہیں نکالنے کی کوشش کرتے گئے۔ وہ کام نہ کرو کہ جو راستہ جہنم کی طرف جاؤ۔ لیکن یہ عوام انہی مولویوں کی دشمن بنی بیٹھی ہے، یہ عوام انہی مولویوں کی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ تو صاحب فکر کرو، مرنا ہے، ایک دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، جب مصطفیٰ فرمائیں گے بتاؤ امتی دنیا میں کیا کر کے آیا، ہم کیا جواب دیں گے یار مصطفیٰ کو، کیا عریضہ پیش کریں گے؟ وہ مصطفیٰ کہ جس کے تعلق سے تم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، سرکار ہم اسی کو پریشان کر کے آئے، سرکار ہم نے اسی کو ٹارچر کیا، سرکار ہم نے اسی کو تکلیف دی ہے، بتا کیا جواب دے گا یار مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ ساتھی اپنی آخرت کی فکر کر، قرآن کا ادب کر، قرآن کو پڑھا کر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر سے تمام بلائیں دور کر دی جایا کرتی بے ہیں۔ شک ہر ہفتے میں کبھی کھول لیا تو ہماری ماں بہن نے قرآن کھول لیا، مردوں کے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ قرآن کھول کر پڑھ سکے، نہ جمعے میں پڑھا کرتے ہیں، نہ سال بھر میں کھولا کرتے ہیں، کبھی کھولیں گے تو رمضان المبارک کے مہینے میں کھولیں گے۔ وہ ثاقب کیا عورت کی ہی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنے کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم تیرے مصطفیٰ پر اسے نازل کیا گیا؟ میں تجھے بتاؤں قرآن کا ادب کتنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ